بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک مجرب عمل ہے. ٹھیک ہے، اب غور سے سنیے گا کہ میں کیا بتاتی ہوں. مجرب عمل زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا ہے، لیکن ہے مجرب، آزمودہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جب میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جب ہم اپنی امی کو یا اپنے بہن بھائیوں سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے یا کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، انہیں خوش کرتے ہیں، ان کی ذرا عاجزی کرتے ہیں اور ان کو ذرا بہلاتے پسلاتے ہیں، یا ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ چیز بنا کے دیتے ہیں. جیسے میں اپنی مثال دوں تو میں اپنی والدہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے شیر خورما بناتی ہوں. ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو اور مجھے بدلے میں کیا کر دے، یہ کام کر دے، یا مجھے بہت ساری دعا جو اس وقت خوش ہو کر جو امی دعا دیتی ہے نا وہ تو قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو امی کے لیے یہ میں شیر قورمہ بنا دیتی ہوں. یا بھائی کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اگر مجھے بھائی کے ساتھ باہر جانا ہے گھومنے کے لیے یا سیر کرنے کے لیے جانا ہے تو کیا کرتے ہیں، بھائی کی ذرا فیوریٹ ڈش تیار کر دی، اور بھائی کا جو ہے نا کوئی کام اگر اٹکا ہوا ہے تو وہ کر دیا تو کیا خوش ہو جاتا، اچھا یہ کس نے کیا ہے، اچھا تو کوئی کام ہوگا یقیناً. تو اس طرح سے ہم بہن بھائیوں میں چلتا ہے. تو میں کیا کرتی ہوں نا، تو بھائی کو خوش کرنے کرتی ہوں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً اس کو میرے سے کوئی کام ہے. خیر، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو خوش کرنے کے لیے سے کام کرتی ہوں، محبت میں بھی کرتی ہوں، لیکن ایک بتانے کا ایک طریقہ ہے. میں آپ کو ایک بتا رہی ہوں ایک مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ کام کریں گے نا. تو اللہ کا فیوریٹ کام کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کی اونٹنی جنگل بیابان میں گم ہو گئی ہو اور اس کا سامان، اس کا کھانے پینے کا جو مال ہے جس سے وہ کھاتا پیتا اور سفر کرتا زندگی گزارنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، تو اس کا جو سارا کھانا پینا ہے نا وہ سارا اونٹ کے اوپر کیا ہوا ہے، لدا ہوا ہے، اور اونٹ کیا ہو گئی، جنگل بیابان میں کھو گئی ہے. اب وہ اس کی تلاش میں تھک ہار کر ایک درخت تلے لیٹ گیا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اب تو جنگل بیابان ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، کچھ ہے ہی نہیں. تو انسان تو زندہ نہیں رہ سکتا نا زیادہ دیر تک، زیادہ دن تک، الا ماشاء اللہ. تو خیر، تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے لیے ایک درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے کیا ہو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے. اتنے میں یک اس کے سامنے اس کی اونٹنی سامان سے لدی ہوئی اس کے سامنے آ کے کھڑی جاتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی اٹھ بیٹھتا ہے، اس کی نکیل تھام لیتا ہے اور خوشی میں وہ کہتا ہے، یا اللہ بے شک تو میرا غلام ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ اکبر. یہ خوشی کے بہت زیادہ عالم میں اس کے منہ سے لفظوں کی کیا ہو جاتی ہے، ہیر پھیر ہو جاتی. اس کا لفظوں کی ہیر پھیر سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت اس خوشی میں کتنا خوش ہوا اس عمل میں جو اس کی اونٹنے کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہے. تو وہ اس وجہ سے، اس عمل سے، اس وقت سے، اس پہر سے وہ کتنا زیادہ خوش ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو اس وقت اتنا خوش ہوا ہے اور خوشی میں اس کے منہ سے غلط لفظ نکلے ہیں، غلطی میں نکلے ہیں، تو اس بندے سے میں اس بندے کی نوعیت جو ہے خوشی کی، اس کے خوش ہونے سے سب سے زیادہ خوش میں ہوتا ہوں جب بندہ توبہ کرتا ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی. اللہ اکبر. جب میں اپنے اللہ سے توبہ کرتی ہوں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ، جو بھی میں نے آپ کو مثال دی، اس کی خوشی سے ڈبل دگنا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کتنا آسان اور کتنا مجرب عمل ہے ہمارے پاس. دیکھیں، ہم غلطیوں سے تو، گناہوں سے تو پاک ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں، ہم پیغمبر تو ہیں نہیں کہ ہم سے لغزشیں نہ ہو، ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے جو ہے نا غلطیاں نہ ہو. ہم تو انسان ہیں اور ہم تو خطا کے پتلے ہیں، ہم تو غلطی کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس شیطان نہیں ہے. ہم شیطان کے پاس گئے ہوئے، ہم نے شیطان کو پالا ہوا ہے کہ آؤ ہمیں خراب کرو، آؤ ہمیں گندا کرو، آؤ ہمیں گناہوں میں ڈالو، آؤ ہمیں بیکار کر دو، آؤ ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دو. ہم نے شیطان کو خود دعوت دی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ جب انسان خود اپنی ہدایت کی دعا نہیں کرتا، خود بدلنے نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں بدلتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اپنے ہدایت کی دعا کریں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں. دیکھو، میں صرف بتانے کے لیے نہیں بولی، میں خود
سب سے پہلے میں نے آپ کو دعا کا طریقہ بتایا نا ایک ویڈیو میں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی کیا کرنا، توبہ کرنا. آپ جو لفظ میں، جو زبان میں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری نماز قضا ہو گئی مجھے معاف کر دے. دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تہجد نکل جاتی ہے یا ہماری فجر نکل جاتی ہے، انسان ہے نکل جاتی ہے، اگر 5 وقت بھی انسان نماز پڑھتا ہے، کوئی نمازی ہے 5 وقت کا، میں اپنا نہیں بولوں گی، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کہ غرور نہ آ جائے، اللہ معاف فرمائے. کوئی شخص ہے جو نماز پڑھا اور اس کی فجر نکل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پورا دن اس کا بیکار جاتا ہے، پورا دن اس کشمکش میں تکلیف میں ہوتا ہے کہ اللہ جلدی سے فجر ہو، اگلے دن کی اور میں فجر ادا کروں تو میرے دل کو کیا ہے، سکون ہے، قرار ہے. تو جب ہم اس بے سکونی اور بے قراری میں ہوتے ہیں تو سکون کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نماز کے لیے نہیں اٹھ پایا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے. ہر چیز کی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی ہے، توبہ کرتی رہنی ہے. توبہ کرتے رہو، کیا معلوم کب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت نزدیک آ جائے اور ہمیں توبہ کرنے کا موقع نہ مل سکے. سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اپنا وقت قریب آنے سے پہلے، اپنی موت آنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے، ہم نے توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، رجوع کرنا ہے. رجوع کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، اور ساتھ میں اپنی ہدایت کی دعا بھی کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کو خوش کرو. جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ خوش کر دی. جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گئے، ہم سے خوش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آف کورس کریں گے، بالکل کریں گے. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم، کریم، مالک، پروردگار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کیا ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.